صحیح کہتے ہیں. اصل روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدم اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں چونکہ حدت، تیزی، جلال، غصہ بہت غالب ہے، تو انہوں نے آدم علیہ السلام اپنے والد سے کہا کہ ابا یہ آپ نے کیا کیا؟ اللہ نے جب منع کر دیا تھا کہ یہ درخت نہیں کھانا تو کیوں کھایا؟ اگر آپ نہ کھاتے اور اولاد کا سلسلہ مطلب یہ کہ جاری ہوتا تو ہم سب جنت میں ہوتے. اب آپ نے وہ کھا لیا، جنت سے نکالے گئے، دنیا میں آ کے کیا کیا قوم نے، بنی اسرائیل وغیرہ وغیرہ، یعنی لوگوں نے کیا، یہ ان کے حدیث کا خلاصہ اور مفہوم ہے. تو اب بظاہر آدم علیہ السلام باپ ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں. یہ اس جہان میں بڑے قصے چلتے رہتے ہیں، بہت ایسے قصے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 5-7 بیان کیا، وگرنہ اس دنیا میں یہ کام چلتے رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دیکھا، بڑا طاقتور ایک روح، چراغ، روشنی. تو آدم علیہ السلام کو کہا گیا یہ تمہاری اولاد ہے، یہ تمہارے وہ بیٹے ہیں جن کو میں نبوت دوں گا. اللہ نے انہیں دکھایا، بڑے خوش ہوئے. اس طاقتور چراغ کے متعلق جو بہت زیادہ دمک رہا تھا، عرض کیا کہ اے رب یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ داؤد علیہ السلام. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرے اس بچے کی کتنی عمر ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 60 سال. لیکن اس وقت میں عمومی طور پہ عمریں 100 سال تو ہو ہی جاتی تھی. تو آدم علیہ السلام نے درخواست کی کہ میرے اس بیٹے کی عمر تھوڑی ہے، آپ بڑھا دیں. تو اللہ نے کہا ما یبدل القول لدیہ، جو طے کرتے ہیں اسے تبدیل نہیں کرتے. چھٹی. تو آدم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے، بڑی دیر سوچتے رہے. پھر فرمایا اگر میں 40 سال دے دوں؟ فرمایا تمہاری مرضی. تو ان کے 100 سال ہو گئے. جب 960 سال حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پورے ہوئے نا، فرشتے آ گئے، کہا آدم چلیے، اور اگر عمر بڑھانا چاہتے ہیں تو اللہ سے درخواست دعا مانگ لیجئے. انہوں نے کہا نہیں ابھی تو 40 رہتے ہیں. جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے فرشتوں اسے لکھو اور آدم سے دستخط کراؤ اور میرے عرش کے نیچے لے جا کر رکھ دو. فرشتوں نے یہ کر لیا. اب جب آدم علیہ السلام نے کہا کہ میرے 40 سال باقی ہیں، تو اللہ نے کہا مجھے پتا تھا کہ نسیہ آدم فنسی ذریتہ، یہ بھولے گا آدم، اور یہ بھولنے کی جو ایک عیب ہے نا یہ اس کی اولاد میں بھی چلے گا. اس کی اولاد بھی ایسی کہہ کے بھول جایا کرے گی. تو کاغذ لایا گیا، تو آدم علیہ السلام کو پڑھایا گیا، وہ چپ ہو گئے. تو اللہ نے کہا چلو تمہیں دے دیتے ہیں، 40 سال اور جیتے رہو. تو آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال ہو. بہت چیزیں یہ عالم ارواح میں اس وقت بھی ہوتی تھیں، اب بھی ہوتی. خبر میں فرق ہے نا، اس لیے کہ دینے والا وہ معصوم تھا اور اب غیر معصوم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدم علیہ السلام نے اپنی ساری اولاد کو دیکھا، کل قیامت تک آخری بچہ تک پیش کیا گیا کہ یہ ہے تمہاری اولاد. اللہ نے کہا دیکھو انہیں. تو آدم علیہ السلام نے کہا رب لولا سویتا، اللہ تو ان سب کو اکنامکلی، معاشی اعتبار سے ایک جیسا بنا دے. میرے رب غربت اور امارت کا فرق مٹا دے. اللہ نے کہا میں ایسے نہیں کروں گا، یہ میری حکمت کے خلاف. لیکن انہوں نے درخواست پیش کر دی. انہوں نے کہا کہ اے رب یہ کر دے. تو اس لیے یہ واقعہ ہوا ہے. دونوں ملے جب باپ بیٹا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس حدت کا اظہار فرمایا اور کہا ابا نہ کھایا ہوتا نا تو نہ یہ سب کچھ ہوتا. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے ایسی چیز کا مجھے طعنہ دے رہے ہو جو میری پیدائش سے 50,000 سال پہلے خود خدا نے ہی طے کر دی تھی کہ میں کھاؤں گا. موسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا حج آدم موسیٰ، پھر آدم نے ہرا دیا نا بیٹے کو، پھر باپ نے بیٹے کو ہرا دیا. بار بار فرمایا. پھر دیکھا تم نے باپ آخر غالب آ گیا.